پہنچے امام سفر کر رہے ہیں، درمیان سفر راہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر کسی گاڑی کے پیچھے چھپنا چاہتا ہے. امام کو تجسس، امام سمجھ گئے کہ یہ کچھ چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ صحرا میں سوائے پانی کے اور کسی چیز کی ضرورت کسی کو نہیں ہوتی. امام یہ سمجھے کہ شاید یہ پیاسا، اور واقعی کو پیاسا تھا. امام اپنے ناقے سے اترے، مشق لی، اس کے قریب جانا چاہتے تھے. وہ امام سے چھپ رہا تھا. امام نے کہا چھپو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تم کو نقصان پہنچانے نہیں آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پیاسے ہو، میں تم کو پانی پلانا چاہتا ہوں. امام آگے بڑھے، اس کو پانی پلایا، اور جب امام جانے لگے پانی پلانے تو اس نے امام کو مخاطب کر کے کہا آپ نے مجھے پانی تو پلا دیا لیکن آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا نہیں، میں نے تجھے پہچان لیا تھا، میں نے تجھے پہلے ہی پہچان لیا تھا، تو میرے بھیا علی اکبر کا قاتل ہو، تو میرے بھائی کا قاتل ہے. یہ ہے کردار اہل بیت کا، یہی کردار ہم کو اپنانا ہے، اسی سیرت پہ ہم کو چلنا ہے، یہی طرز زندگی ہم کو اپنانا ہے. دشمن کو پانی پلا کے دوستوں کی صفوں میں شامل کرنا ہے. اور یہی وہ امام تھا کہ جو ساری زندگی باپ کی مظلومیت پر اتارا. بس میں نے ختم کر دی مجلس ساتھی کہ یہی وہ باپ تھا کہ یہی وہ امام تھا جو باپ کی مظلومیت پر ہمیشہ روتا رہا. جب کبھی پانی سامنے آیا تو کبھی بابا کی پیاس یاد آ گئی، کبھی بھیا کی پیاس یاد آئی، کبھی چچا کی پیاس یاد آ گئی. مینال نے یہی تو کہا تھا کہ فرزند رسول ارے کب تک یہ ریا کیجیے گا؟ تو فرمایا تم نے میرے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیا. کہ مولا انصاف کیسا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کی فضیلت ہے، شہادت تو آپ کے خاندان کا مرتبہ ہے. امام نے فرمایا ہاں تم نے سچ کہا، یہ شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے. مگر اے منہال یہ تو عظمت نہیں ہے کہ میری ماں بہنیں کھلے سر ہوں اور شام و کوفہ کا بازار ہو اور منادی ملا دے رہا ہو تماشائی تماشا دیکھو. یہ نبی کی نوازیاں ہے جو کیسے بنا کے لائی جا رہی ہیں. امام گزرتے ہیں تو پسار اپنی دکانوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں. چھوٹی اور چیز چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، اس نے کہا فرزند رسول میری بچی کی شادی ہے، اگر آپ میرے گھر تشریف لے چلیے گا تو میری بڑی عزت افزائی ہوگی. تو امام نے سر جھکا کے کہا بھائی واقعی کربلا کے بعد ہم نے خوشی کی تقریبات میں جانا ترک کر دیا. وہ لوٹ گیا، چلا گیا، لیکن اس تجسس میں تھا کہ کیسے امام کو اپنے گھر لایا جائے. گفتگو کی ہوگی، لوگوں سے مشورہ لیا ہوگا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اگر فرش ازا بچھا دی جائے، اگر امام کی مجلس منعقد کر دی جائے تو پھر امام کو آنے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا. لیجیے ارباب ازا، آج ہمارے گھروں میں جب شادی کی تقریبات کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے مجلس ہوتی ہے. یہ اسی چاہنے والے کی سیرت ہے کہ وہ اپنے خوشی کے گھر میں امام کو بلانا چاہتا تھا کہ مولا جب تک آپ نہ آئیے گا میری خوشی میں اضافہ نہیں ہونے والا. آیا امام کی خدمت میں، کہا آقا میں آپ کو بلانے آیا ہوں. کہا بھائی میں تجھ سے کہہ چکا کہ میں خوشی کی تقریب میں نہیں جا سکتا. کہا آقا وہ خوشی کی تقریب نہیں ہے، وہ آپ کے بابا کی مجلس ہے. ہم نے اپنے شادی کے گھر میں آپ کے بابا کی فرش ازا بچھائی ہے. پر جیسے ہی فرش ازا کا نام سنا امام خوش ہو گئے. کہا اب جانے میں کوئی تکلف نہیں ہے، میں ضرور چلوں گا، اب میں ضرور چلوں گا. اور باب ازا وہ چاہنے والا بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ امام کو لے کے آیا. مجلس آراستہ ہوئی اور لا کے امام کو صدر مجلس میں بٹھا دیا. کیوں عزیزوں ہم بھی تو آتے ہیں مجلسوں میں، اپنی نالین کہاں اتارتے ہیں؟ سب سے آخر میں کہ جہاں فرش تمام ہو جاتا ہے. امام کو بلا کر بٹھا دیا اس نے صدر مجلس میں، اور اس کے بعد ذاکر ممبر پہ گیا. اس نے واقعات کربلا کا بیان شروع کیا. انصاف سے بتائیے کہ ہم نے واقعہ کربلا کو دیکھا نہیں، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا. میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور آپ پر اثر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں. ذرا تصور کیجیے کہ اس مجلس میں گریے کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس میں وہ امام بیٹھا ہو
کہ اس کے سامنے اس کی نگاہوں میں واقع کربلا گزرا۔ ذاکر بیان کرتا جا رہا ہے، امام گریہ کرتے جا رہے ہیں، امام کے گریہ کے ساتھ ساتھ مومنین بھی گریہ کر رہے ہیں، لیکن ارباب اعظم مقاتل کے فتنے ہیں کہ جب ذاکر منبر سے اترا، مجلس تمام ہو گئی تو صاحب مجلس نے دیکھا کہ میں نے جہاں پہ لا کے امام کو بٹھایا تھا وہاں امام نظر نہیں آ رہے ہیں، وہاں امام دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اس نے چاروں طرف مجلس میں نگاہ دوڑائی، گھبراتا ہوا امام کو ڈھونڈتا رہا، اور اب کیا قیامت ہو گئی، اس نے دیکھا کہ امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں چاہنے والوں نے اپنی نالین اتاری ہے، جہاں چاہنے والوں نے دھوتیاں اتاری ہے۔ ایک مرتبہ دوڑ کے آیا، امام کے قدموں پر سر رکھ دیا، آقا کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ آقا کیا میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ کہا بھائی تیری خدمت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، مگر جو منظر میری آنکھیں دیکھ رہی ہے اگر وہ دیکھ رہا ہوتا، تو دیکھ رہا ہوتا تو یہ نہ کہتا۔ کہا آقا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، وہاں تو میرے جد محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں، وہاں تو میرے جد علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، اور اے بھائی میں وہاں جو کر بیٹھ سکتا ہوں وہاں تو میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا بیٹھے ہیں۔ ارے ان کے بیٹھنے کا مقام ہے، یہ میرے بیٹھنے کی منزل ہے۔ اے بھائی وہ میری جدہ کا مقام ہے، وہ وہاں بیٹھ کر واہ حسینہ واہ مظلومہ کی سرائے بلند کر رہی ہے، میں یہاں بیٹھ کر واہ ابدا واہ ابدا۔ یہ گنہگار نہیں ہے، یہ تو ابھی میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا پیاسے ہیں، میں سب کچھ گوارا کر سکتا ہوں مگر کسی پیاسے کو اپنے سامنے دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں ارباب اعظم جو حسین اپنے دشمن کی ضیافت پانی سے کر رہا ہے، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے سامنے شام کی فوج نہیں تھی، حسین کے سامنے پورا عالم انسانیت پیاسا کھڑا تھا، اور حسین نے اپنے بچوں کا مستقبل، اپنے بچوں کے مستقبل کو تشنگی کا مقتل بنانا گوارا کر لیا۔ لیکن نانا کی امت پیاس سے مر جائے، کلمہ پڑھنے والے دشمن ہی صحیح، گرفتار کرنے آنے والے ہی صحیح، پانی پلا دیا جائے۔ یہ تھی حسین کی سیرت، اور حسین کے بیٹے سید سجاد کی سیرت کیا ہے تو میں نے ختم کر دیا۔ بات آ گئی تو اسی سے باب مسائل کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو موڑ دیا میں نے کہ یہ حسین تھے کہ دشمن کو پانی پلایا، ابھی قتل نہیں کیا، ابھی گرفتار نہیں کیا، ابھی تو فقط گرفتاری کے ارادے سے سامنے آیا ہے، لیکن کہا نہیں پانی پلا دو۔ اور کیسے پانی پلایا کہ خود فوج شام کا سپاہی کہتا ہے کہ اتنا پیاسا تھا کہ میری زبان تحت کے باہر آ چکی تھی، مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، میں نے دیکھا کہ فرزند رسول نے دور سے